کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنی و حضرت بلال کا صدقہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم طمع یا شہ جیلا مدد۔ بگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث الاعظم می زنم، دمزی شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج شب عاشوراء کی مقدس بابرکت ساعتوں میں ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا سننے سنانے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ مقدس رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری کی آخری وہ عظیم رات تھی جس میں آپ نے اپنے رفقا سے یہ مشورہ فرمایا، اسلام کو کیسے بچایا جائے گا اور قیامت تک کی نسلوں کو اسلام کو کیسے پہنچایا جائے گا۔ عبادتیں بھی کی، ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری، اور صبح عاشوراء کی شب نمودار ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی اور آپ کے اہل بیت کی قربانی ہے، وہ اسلام کے قانون کی حفاظت کے لیے۔ دستور یہ تھا کہ فاسق کو امیر المومنین نہیں بنایا جا سکتا، اس دستور کو توڑ دیا گیا تھا، اور اس دستور کے توڑنے پر امام علی مقام سے حمایت چاہی جا رہی تھی یزید کی طرف سے۔ امام علی مقام نے سر دے دیا، کنبہ قبیلہ قربان کر دیا، لیکن اس غیر دستوری شریعت کے خلاف جو مطالبہ تھا اس کو قبول نہیں فرمایا۔ تو وہ قربانی امام کی، امام کے اہل بیت کی، امام کے رفقا کی، اسلام کے قانون کی حفاظت کے لیے تھی۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں اسلام ہی پر آفت ہے۔ امام نے اسلام کے قانون کی حفاظت میں کنبہ، قبیلہ، گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ آج اسلام ہی پر آفت ہے، اسلام ہی پر حملہ ہے۔ حالات
ہم امن پسند شہری ہیں ہندوستان کے، ہم شانتی چاہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے جمہوری نظام کی وجہ سے اپنے مذہب پر رہ کر یہاں زندگی گزارتا ہے۔ مسلمان اسلام پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو اسلام پر جمے ہوئے رہ کر زندگی گزارنے میں دقتوں کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے۔ مسلم لڑکیوں کے اسلام سے پھرنے اور شرک کو قبول کرنے کے حادثات یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے ہندوستانی مسجد کے سامنے جب پروگرام ہوا تھا، اس وقت 2 لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبر تھی۔ 2 مسلم لڑکیاں مرتد ہوئی تھیں۔ اس وقت میرا دل بے چین ہو گیا تھا اور میں نے ایک کلام درد دل کے ساتھ لکھا اللہ رب العزت کی توفیق سے، اور اسے وہاں پر پڑھ کر کے سنایا۔ اس کے بعد اس کی امیج جب حادثات زیادہ بڑھے تو میں نے واٹس ایپ کے اوپر شیئر کیا، وائرل کیا۔ آج اسی کلام کو پھر میں اس ذکر شہیدان کربلا کے مقدس منبر سے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اور قوم کے غیور مسلمانوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ اسلام کی محبت، اسلام کی اہمیت، اسلام کی عظمت، آخرت کیسی عظیم نعمت ہے، اس کا احساس اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دلوا دیں تو یہ حادثات جو ہو رہے ہیں یہ رونما نہیں ہوتے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے، میں نے اس موضوع کے اوپر تقریر کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، کلام ہی سنانا ہے، لیکن ضمن تمہید کے طور پر چند باتیں گوشے گزار کر رہا ہوں۔ میں نے اس موضوع پر برہان پور کی جب مساجد میں جا کے لوگوں کی ذہن سازی کر سکتا تھا، بیدار کر سکتا تھا، اپنی غلامانہ ذمہ داری میں نے پوری کیا۔ انٹیریئر میں بھی، آس پاس کے دیہات میں بھی، نیپا نگر ہوا، شاہپور ہوا، دیگر مقامات پہ بھی میں گیا۔ لال باغ میں محفل ہوئی، وہاں پر میں نے سنایا۔ غیرت دلانا، جھنجھوڑنا، اسلام کی محبت کو بیدار کرنا، یہ دین کے خدام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو بیداری آنی چاہیے وہ بیداری آتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حملہ شدید پر شدید ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو مسلمان ماں باپ ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اولاد جو اللہ نے انہیں دی ہے، اگر یہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارے گی تو یہ اولاد ان کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اب اگر وہ معاذ اللہ بجائے گناہوں پر زندگی گزارنے کے اس سے بھی نیچے گر کر اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کفر و شرک کو قبول کر بیٹھے، مرتد ہو جائے، تو اب وہ ماں باپ کے کام کی رہی؟ بتائیے، مجھے جواب دیجیے آپ۔ اب وہ بیٹی وہ بیٹا ماں باپ کے کام کا رہا؟ اب تو زندگی میں تو جہاں دل دکھ رہا ہے وہیں پر مرنے کے بعد ماں باپ کی روح کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ لیکن یہ پوچھ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان ماں باپ سے ہوگی
قرآن مجید میں حکم دے ہی دیا گیا پہلے سے، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا گیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ وہ ایمان لائے اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ وہ آزمائے جائیں گے، آزمائش میں پورے اترے تو مسلمان ٹھہریں گے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ رشتے ناطے کے فتوے میں اس آیت کریمہ کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے پر، اسلام کا دعویٰ کرنے پر تمہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اگر تم امتحان میں ثابت قدم رہے تو مسلمانوں کے دفتر میں قیامت تک تمہارا نام درج رہے گا۔ کیا ہم سے امتحان نہیں ہونا ہے؟ ہماری بیٹی کا امتحان نہیں ہونا تھا؟ ہمارے بیٹے کا امتحان نہیں ہونا تھا؟ مسلمان ماں باپ کیسے غفلت میں پڑے تھے؟ دنیا کے ایگزامینیشن کی تیاری کتنی زیادہ فکر سے کراتے ہیں، لیکن ایمان کے امتحان کی کوئی تیاری نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریب آئیے، جگہ پیچھے کام میں آنے والوں کو جگہ رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے امتحان کی تیاری ماں باپ خود بچوں سے فکر کے ساتھ بھی کرواتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا امتحان جو لیا جانا طے ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل ہو چکی اور ہمارے محسن اعظم مجدد اعظم امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو سنا کر ہمیں ہوشیار کیا، بیدار کیا، پھر بھی ہم غفلت کی نیند میں ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، IPS افسر بن جائے، کلکٹر بن جائے، یہ تو خیال ہے، لیکن ایک سچے پکے مسلمان کی طرح زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے، ایمان پر جیے، ایمان پر مرے، ایمان پر ان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اور یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا، حضور غوث پاک نے تحریر فرمایا، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ تو اگر اسلام سے محبت نہیں کریں گے، دین سے پیار نہیں کریں گے، تو مرتے دم تک اسلام کی نعمت کیسے سلامت رہے گی؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جن ماں باپ کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، قیامت کے دن انہیں جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو اسلام کی کیا تعلیم دی تھی، ان کی کس طرح دینی تربیت کی تھی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی غفلت پر ہم انہیں بیدار کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں۔ انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، بیدار ہو جانا چاہیے۔ ہماری جس بچی کو، سب کا مقصد قوم کی فلاح و بہبودی ہے، ہماری بچی ڈاکٹر بنے گی، IPS افسر بنے گی، بڑی پوسٹ پر رہے گی تو قوم کا خیال کرے گی، لیکن آج وہاں تک پہنچنے سے پہلے شیطان راستے میں راہ مار رہا ہے اور ان کی کڈنیپنگ کا، ان کے کنورٹ ہونے کا حادثہ ہمیں بے چین کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ نے بچیوں کو اسلام کی تعلیم کی اہمیت بتا کر، ایمان کی اہمیت سمجھا کر، آخرت کی نعمتوں کا احساس دلا کر، کفر کی گندگی کیسی ہے، جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، اس سے ہوشیار کر کے بھیجا،
تب تو وہ بچے اسلام پر قائم رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں کامیابی کے ساتھ میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، قوم کے کام آئیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ جو ماں باپ کا مقصد ہے کہ ہماری بچی قوم کے کام آئے گی، جب وہ تمہاری ہی نہیں رہی تو قوم کے کس کام کی رہی؟ اب تو قوم کے خلاف وہ کام کرے گی۔ اس طرح کے حادثات برہان پور میں ہوئے، نیپا نگر میں ہوئے، ابھی کچھ دن پہلے فیس پور کے پاس میں ایک حادثہ ہوا۔ سوشل میڈیا والے کچھ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جہنم کا عذاب یہ پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ میں اپنی بچیوں کو سنائیں۔ اگر بچی قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھے گی، نماز کی پابندی کرے گی، نماز کی عادی رہے گی، تو یہ تمام چیزیں شیطان کے حملے سے اس کے بچاؤ کا سبب بنیں گی۔ مسلمانوں کے گھروں میں نماز کی پابندیوں کا کیا حال ہے؟ آج یہ موقع چل رہا ہے شہداء کربلا کے ذکر کی پاکیزہ مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن آج بھی جاہل عوام لہو و لعب میں پڑی ہوئی ہے، وہ دین سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان مقدس 10 دن کی محفلوں سے، 12ویں شریف کی 12 دنوں کی محفلوں سے، 11ویں شریف کی 11 دنوں کی محفلوں سے مسلمانوں کے اسلام کو مضبوط کیا، اہل سنت کے عقیدے میں انہیں پختہ کیا۔ یہ جلسے اسلام اور سنیت پر مضبوطی سے قائم رہنے میں مدد دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان جلسوں میں ہماری عوام آتی نہیں ہے، ہم ان کی اصلاح کیسے کریں؟ مسجد میں جب امام خطبہ شروع کرنے جاتا ہے اس وقت لوگ داخل ہوتے ہیں مسجد میں، آخر ان کی بیٹری کب چارج ہو، ان کی اصلاح کب کی جائے، کیسے کی جائے؟ اور یہ حادثات جہاں پر ہو رہے ہیں کہ جن کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں وہ خود شرمندہ ہیں، شرم کے مارے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ان کی وجہ سے رشتہ داروں کا سر بھی نیچے ہے، قوم بھی شرمندگی کے مارے اپنی نظر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو آخر اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ میں نے کئی طرح سے واٹس ایپ کے اوپر تحریرات شائع کی۔ مسلم پارشد ہیں، یوپی میں پردھان کہتے ہیں، محلے کے ذمہ دار حضرات ہیں، پنچ ہیں، سرپنچ ہیں، وہ کڑی نظر رکھیں، کس گھر میں کتنی بچیاں بالغ ہیں، کس کالج میں پڑھتی ہیں، کون بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، کن بچیوں کی عمریں ہو گئی اور ان کے رشتے نہیں آ رہے، ان کے رشتوں میں ماں باپ کی طرح ان کے رشتے کے لیے ہاتھ بٹائیں۔ اگر وقت سے پہلے رشتے تلاش کیے گئے اور 18 سال کی گورنمنٹ کے اعتبار سے جو بالغ ہونے کی عمر ہے جس میں شادی کی جا سکتی ہے، بچیوں کی شادی کر دی گئی، تو وہ اغوا کا معاملہ، وہ کفر و ارتداد کا سانحہ ٹل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پورے سماج کو، پوری برادری کو، پوری کمیونٹی کو ہماری درد کے ساتھ میں، فکر کے ساتھ میں متحد ہو کر کے کام کرنا ہوگا۔ ہم کس طرح اپنی قوم کی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہم غیر مسلمان ہمارے جو بھائی جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کی بچی کو ہم اپنی بچی سمجھیں اور ان کے رشتے ڈھونڈیں، ان کے رشتے تلاش کر کے ان کی شادیوں کا انتظام کریں، شادیوں کو آسان کریں۔ الحمدللہ ہمارے برہان پور میں تو لمبے چوڑے جہیز کے مطالبات نہیں ہوتے ہیں، یوپی بہار کی باتیں سننے میں آتی ہیں، ہمارے یہاں آسان ہے، مطالبات ہوتا ہی نہیں ہے، جو دے دو لڑکے والے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، آگے بھی یہی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شادی کے کھانے بھی بہت سستے اور بہت آسان طریقے سے ہیں، اس میں بھی کوئی لمبا خرچ نہیں آتا ہے۔ دوسرے حدیث پاک میں فرمایا گیا جب رشتہ مناسب مل جائے تو اب نکاح میں تاخیر مت کرو، تو تاخیر مت کیجیے، فوراً رشتہ کر دیجیے۔ لہٰذا یہ چند باتیں جو میں نے ضمناً گوشے گزار کیا، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ نواسۂ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف خان صاحب اللہ اشعری مدظ اللہ العالی ناگپور کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب خاص ہونا ہے۔ میں صرف اپنی قوم کی بیٹیوں کے اسلام کی حفاظت کے لیے چند باتیں گوشے گزار کرنے کے لیے حاضر آ گیا تھا۔ جو کلام مجھے سنانا تھا وہ کلام سنا کے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ یاد ہے نا آپ کو میں نے کیا بتایا؟ جب 2 بچیاں مرتد ہوئی تھی اس وقت میں نے یہ کلام لکھا اور پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھیے۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کنیز فاطمہ ہے دختر اسلام تو، اے کنیز فاطمہ ہے دختر اسلام تو، مت ذلیل و خوار ہو کر پھر تو بیٹی کو بکو وہ بیٹی ہماری ذلیل و خوار ہو کر کے پھر رہی ہے، جو اسلام کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر کر رہی ہے۔ اپنی عزت اپنی حرمت کا تو کچھ احساس کر، اپنی عزت اپنی حرمت کا تو کچھ احساس کر، مادر ملت ہے تو اس کا ذرا تو پاس کر۔ آج تو قوم کی بیٹی ہے، کل بچے کی وہ ماں بنے گی جس کی درس گاہ اولین تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ جب ماں کی وہ درس گاہ بچے کی اسلامی تربیت کرنے والی ہوگی تو اس کی اولاد اسلام پر زندگی گزارے گی۔ تو اپنی عزت اپنی حرمت کا تو کچھ احساس کر، مادر ملت ہے تو اس کا ذرا تو پاس کر۔ کیوں بھلا دی تو نے تیرا کتنا اونچا ہے مقام، لوگ زندہ دفن کرتے تھے بیٹیوں کو، یہ اسلام کا صدقہ ہے، رحمت عالم کا احسان عظیم ہے۔ اسلام نے بتایا بچیاں رحمت ہیں، بچیوں کو نئی زندگی ملی۔ تو میں نے عرض کیا کیوں بھلا دی تو نے تیرا کتنا اونچا ہے مقام، رب نے تجھ کو آخرت میں اونچا بخشا ہے مقام۔ رب کے اس احسان پر تو غور کر اور دھیان دے، رب کے اس احسان پر تو غور کر اور دھیان دے۔ نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ کو چلے، نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ کو چلے، آسیہ کو خلد کی نعمت تیرا اللہ دے، آسیہ کو خلد کی نعمت تیرا اللہ دے، اور لوط پیغمبر کی وہ بیوی جہنم میں جلے۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے الکلام الاوضاح میں لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں جہنم کو جاتی ہیں، اور فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں آرام فرماتی ہے۔ اللہ ہماری قوم کی بیٹیوں کا نصیب بلند فرمائے۔ یہ عبرت ہے ان کے لیے کہ وہ پیغمبر تھے، اللہ کے پیارے تھے، ان کی بیوی کے نصیب میں اللہ نے ایمان پر مرنا نہیں لکھا، وہ جہنم کی طرف چلی گئی۔ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت کے ساتھ جنتی گھرانے میں پیدا کیا، تو اپنے اسلام کی حفاظت کر۔ اہل جنت میں تجھے جب رب نے پیدا کر دیا، بہت درد بھرا شعر ہے قوم کی اس بیٹی کے نام جو نادانی کرتی ہے، اہل جنت میں تجھے جب رب نے پیدا کر دیا، بیٹی اپنے پیروں سے دوزخ میں خود کو مت گرا، بیٹی اپنے پیروں سے دوزخ میں خود کو مت گرا، آسیہ بی بی کے رستے پر تو اپنے کو چلا، آسیہ بی بی کے رستے پر تو اپنے کو چلا۔ آج تو ہماری بیٹی پر کوئی آفت نہیں تھی، صرف نفس کی شرارت کی وجہ سے، شیطان کے مکر کی وجہ سے یہ اسلام کی نعمت سے محروم ہو کے مرتد ہوئی ہے۔ حضرت آسیہ کو چوخانے چت لٹا کر ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی۔ اس وقت بھی وہ اللہ کی محبت میں مگن تھی، اسلام پر جمی ہوئی تھی، اور اللہ سے رحمت والے گھر میں اپنے گھر کی دعا فرما رہی تھی۔ اللہ کریم حضرت آسیہ کے اس تسلط کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ آسیہ بی بی کے رستے پر تو اپنے کو چلا، وقت کے فرعون کو تو استقامت سے جلا۔ اے کنیز فاطمہ گر پردے ہی میں تو رہے، اے کنیز فاطمہ گر پردے ہی میں تو رہے، سیدہ خاتون جنت بخشوائیں گی تجھے۔ جن کے آنچل سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، سیدہ
خاتون جنت سے حیا کا نور لے، جن کے آنچل کو کبھی دیکھا نہ مہر و ماہ نے، جن کے آنچل کو کبھی دیکھا نہ مہر و ماہ نے، ان کا ہے فرمان دیکھے غیر محرم نہ تجھے۔ سیدہ خاتون جنت نے عرض کی بابا جان سے، میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ بات ہے کہ کسی مسلمان عورت کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے۔ ان کا ہے فرمان دیکھے غیر محرم نہ تجھے، کیونکہ ان کا دیکھنا ہے تیری ذلت کے لیے، جب کہ تجھ کو تیرے رب نے بیٹی عزت بخشی ہے، جب کہ تجھ کو تیرے رب نے بیٹی عزت بخشی ہے۔ مصطفیٰ نے تیری قدر اونچی بتائی کتنی ہے، مصطفیٰ نے تیری قدر اونچی بتائی کتنی ہے، تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، اپنے دین و آخرت کے فائدے کو تو سمجھ۔ کہتے ہیں گمراہی فوراً ایک دم آتی نہیں، بلکہ دھیرے دھیرے ہی دوزخ سے کرتی ہے قریب، گمراہی دھیرے دھیرے دوزخ سے قریب کرتی ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی۔ جو مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی۔ میں نہیں کہتا یہ ہے تعلیم ہی اسلام کی، میں نہیں کہتا یہ ہے تعلیم ہی اسلام کی۔ اور بہت نازک شعر ہے، وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، تو ہے نازک شیشی وہ تیری ہلاکت کے لیے۔ بچیوں کو نازک شیشی کہا گیا، وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، تو ہے نازک شیشی وہ مرتد وہ خبیث مشرک تیری ہلاکت کے لیے ہے۔ تیری عزت قوم کی عزت ہے اتنا جان لے، تیری عزت تنہا تیری عزت نہیں ہے، تیرے گھر کی بھی عزت نہیں ہے، تیری عزت پورے سماج پوری قوم کی عزت ہے۔ تیرا قدم بہکے گا پوری قوم کا سر نیچے ہو جائے گا۔ اے بیٹی تیری عزت قوم کی عزت ہے اتنا جان لے، غیروں کے ہاتھوں میں ہرگز اپنا تو، غیروں کے ہاتھوں میں ہرگز تو نہ اپنا ہاتھ دے، غیروں کے ہاتھوں میں ہرگز تو نہ اپنا ہاتھ دے۔ تیری پیدائش تو ہے رب کی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ پہلے بچی کو مسلمان بنا دو، اس کے بعد میں ایجوکیشن کی طرف دھیان دو۔ تیری پیدائش تو ہے رب کی عبادت کے لیے، زندگی تیری تو ہے اے بیٹی جنت کے لیے، زندگی تیری تو ہے اے بیٹی جنت کے لیے، کام دوزخ کے نہ ہرگز کر خدا کا واسطہ۔ شرک والی زندگی مت اپنائیں، توحید والی زندگی مت چھوڑے، اسلام سے محروم مت کر اپنے آپ کو۔ کام دوزخ کے نہ ہرگز کر خدا کا واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کے نام کا، واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کے نام کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاتھ میں شیطان کے ایمان مت دینا کبھی، ہاتھ میں شیطان کے ایمان مت دینا کبھی، اور آخرت کی زندگی برباد مت کرنا کبھی، آخرت کی زندگی برباد مت کرنا کبھی۔ جامیے غمگین کی مولا ہے تجھ سے التجا، جامیے غمگین کی مولا ہے تجھ سے التجا، دخترانے قوم کو اسلام پر رکھنا صدا، دخترانے قوم کو اسلام پر رکھنا صدا۔ اللہ کریم اس درد دل سے لکھے ہوئے کلام کو
ہر مسلمان گھر تک کے پہنچائے. مسلمان بیٹیاں اس کو اپنے دل میں اتاریں اور اپنے اسلام و ایمان کی حفاظت فرمائیں. اللہ کریم ان کے ہمارے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.